بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی گفتگو کا موضوع جو کہ سننے اور بیان کرنے ہر حوالے سے سعادت کا باعث ہے، آج ذکر اہل بیت اور شان اہل بیت کے حوالے سے آج کا جمعہ میں نے موضوع منتخب کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان نفوس قدسیہ کے طفیل ہمیں بھی دین کے لیے مر مٹنے والا جذبہ عطا فرمائے، اور جب بھی حق و باطل والی بات ہو تو اللہ ہم سب کو حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کے خلاف مر مٹنے اور کھڑا ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسبت ہے نا، سرکار کی نسبت کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، یہ دنیا سانس لے رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، اور احادیث طیبہ کی طرف اگر جائیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا لیکن صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضور کی نسبت کی وجہ سے قائم ہے، اور حضور کی نسبت نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ سرکار کی نسبت ہے تو سب کچھ ہے، سرکار کی نسبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر دوسری بات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنا ہے نا، تو ہر اس چیز کے ساتھ نسبت، لگاؤ، محبت اور عشق ہونا ضروری ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول کے تعلق والی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت والی ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں قرب کا معیار، اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کا معیار ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند ناپسند پہ ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے، اسی پر دین کا معیار ہے، اسی پر دین کی بنیاد قائم ہے۔ اول سے لے کر آخر تک یہی ہو رہا ہے اور یہی کچھ ہونا ہے۔ مثلا ایک بندہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ کا قرب حاصل کروں، تو اللہ نے اس کا رستہ بتا دیا، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ بلند آواز سے پکاریے سبحان اللہ۔ رستہ بتا دیا، اور پھر جو بندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا، ان کی نگاہ کو بھا گیا، اور اس کا سلسلہ یہ ہوا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی میرے لیے پسند ناپسند کا معیار ہے، تو خدا کی قسم وہ نہ صرف دنیا والوں کے لیے محبوب ہے بلکہ فرشتے بھی اس کا حیا کرتے ہیں۔ نہ صرف دنیا والوں میں وہ مقرب اور محبوب ہے، بلکہ آسمان والے بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی حیا کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اسے اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ہمارے عقائد میں شامل ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑ گیا، ادنا تھا اعلیٰ ہو گیا۔
ذرہ تھا آفتاب بن گیا، قطرہ تھا دریا بن گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹا سا وہ کیا کہتے ہیں شعلہ تھا، سورج کے ساتھ سورج کی روشنائیاں سورج کی نورانیت کے مقابل ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اسے اللہ کے رسول کی نسبت حاصل ہو گئی ہے، اللہ کے رسول کی نسبت حاصل ہو گئی ہے۔ اور پھر اس پر تیسری بات یہ کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند اور ناپسند کے مطابق زندگی گزاری، زمانے والوں نے ان کو بھی پیچھے نہیں رکھا، اپنا محبوب بنا کے رکھا۔ میں آج بات کروں گا حضور علیہ السلام کے صحابہ اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی۔ لوگوں نے تو اپنے تائیں بڑا زور لگایا، وہ کیا کہتے ہیں نا، سر ایڑی کا زور لگا کے ان نفوس قدسیہ کو الگ الگ کیا کہ صحابہ کی اہل بیت کے ساتھ بنتی نہیں تھی، یہ اہل بیت صحابہ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ خدا کی قسم وہ سارے کذاب ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ بولو بولو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ان لوگوں نے چند روایات اور ایسی روایات جو خود گھڑی گئی، گھڑ کے انہیں کتابوں کا حصہ بنا کر اتنی بڑی بددیانتی سے کام لیا کہ آج تک امت مسلمہ کا شرازہ بکھرا ہوا ہے۔ لوگ جو ہے وہ گروہ در گروہ ہو گئے، لیکن الحمدللہ کہ جن کی تربیت میں اللہ کے ولیوں کی تربیت ہو، جن کو اللہ کے ولیوں کی نسبت حاصل ہو، اور جو اللہ کے ولیوں کی صحبت، سنگت اور محفلوں میں بیٹھنے والے ہوں، خدا کی قسم وہ نہ ایسی بات کرتے ہیں، نہ ایسی بات سوچتے ہیں، نہ ایسی مجلس میں جاتے ہیں۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم الحمدللہ حضور کے صحابہ سے بھی عشق کرنے والے، حضور کی اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے۔ میرا اور تیرا ایمان یہ ہے، یہ دنیا کیا، یہ آخرت کیا، جو یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی اچھی ہو جائے، میری آخرت بھی اچھی ہو جائے، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی عقیدت سے اپنے سینے کو منور کر لے، نہ صرف دنیا آخرت میں کامیاب ہے، اللہ کا بھی پیارا ہے، اللہ کے رسول کا بھی پیارا ہے۔ یہی وجہ ہے میں نے خطبہ کے اندر جو آیت مبارکہ پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا بے شک اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، خطاب کن سے ہے؟ نبی کے، بولو بولو، نبی کے گھر والوں سے۔ بڑی توجہ سے میری بات سننی ہے، نبی کے گھر والوں سے اللہ خطاب فرما رہا ہے، اور انما حرف حصر جو کہ تاکید کے لیے آیا، ساری کائنات کے لیے یہ ایک ایسا پیغام ہے جس میں نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی ریب ہے، نہ کوئی شبہ ہے، یہ بالکل پیور بات ہے۔ اور اللہ کا سارا قرآن الحمد کی الف
سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے فرمایا لوگو یہ کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ میں نہ کوئی شک ہوتا ہے نہ کوئی شبہ ہوتا ہے۔ اللہ نے مزید تاکید لگا دی، فرمایا اے نبی کے گھر والوں، اور باواز بلند سبحان اللہ۔ اہل بیت سے پیار کرنے والے سارے بیٹھے ہیں، جتنا پیار ہے اتنی بلند آواز سے پکاریے سبحان اللہ۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ ارادہ فرماتا ہے، کیا ارادہ فرماتا ہے؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ تم سے ناپاکی کو، نجس کو، گندگی کو، پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں نور علی نور کر دے۔ توجہ ہے نا؟ خطاب کن سے ہے؟ نبی کے گھر والوں سے اللہ خطاب فرما رہا ہے، اور فرمایا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ مصدر لگا کے مزید تاکید فرما دی، فرمایا اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ نے یہ جو حضور کے گھر والوں سے یہ جو بات کی ہے نا، یہ جو خطاب کیا ہے، یہ مطلق خطاب ہے، یہ مقید نہیں ہے، حصار نہیں اس کا باندھا گیا، قید نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے نبی کے گھر والوں، اللہ نے جو تم سے ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ کیا ہے نا، اس میں ظاہری ناپاکی بھی ہے اور باطنی ناپاکی بھی ہے۔ اس سے اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، اس ناپاکی کو تم سے دور کر دے۔ ایک چیز ذہن میں رکھنا کہ یہ سورہ احزاب کی یہ آیت ہے، آیت کا حصہ ہے، اور اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج، بیویاں، یعنی امہات المومنین، مومنوں کی ماں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بلند آواز سے پکاریے سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب بھی یہ ہے، اور مطلب بنتا بھی یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف یہ نہیں کہ بندہ کہے صرف 5 تن ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جب اس کو قید نہیں کیا، اس حکم کو قید مقید نہیں کیا، تو پھر تم کون ہوتے ہو اس کو مقید کرنے والے؟ پکاریے نا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج بھی اسی آیت کے تحت ہیں۔ ساری امہات المومنین کے لیے بھی یہ خطاب ہے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے۔ حضرات محترم، جب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ محبوبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پر تہمت لگائی گئی، اور منافقوں نے بڑا شور ڈالا۔ آپ کی عزت کے حوالے سے ظاہر ہے ایک شریف آدمی بھی ہوتا ہے، اگر چاہے اس پر جھوٹی بھی تہمت لگائی جائے وہ تو پریشان ہو جاتا ہے، گھر کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، لوگ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں،
جب تک وہ ثابت نہ ہو جائے اس کا سر نہیں اٹھتا، گردن کے ساتھ لگ جاتا ہے، سینے کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ شریف آدمی کے پاس عزت ہی تو سب کچھ ہوتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر جب یہ تہمت لگائی گئی، منافقین بغلے بجا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجئے میں اپنے والد کے گھر چلی جاؤں، یعنی اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، لیکن میرا نبی پریشان ہے۔ ایک دن کیا کیا، میرے نبی نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ان میں سیدنا عمر فاروق بھی تھے، سیدنا عثمان غنی بھی تھے، سیدنا مولا علی المرتضی بھی تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ فرمایا اے میرے صحابہ، باقی باتیں تو بعد میں، ایک بات تمہارے اندر کی میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تمہارا اس حوالے سے کیا خیال ہے، تمہاری اس حوالے سے کیا رائے ہے، تم اندر سے کیا بات کرتے ہو؟ سب سے پہلے مراد رسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ رب بڑا غیرت والا ہے، وہ تجھ سے پیار کرنے والا ہے۔ بڑی قابل توجہ بات، سبحان اللہ کے ساتھ ضرور بھی ضرور اپنی زبانوں کو تر کیجئے۔ آپ نے فرمایا، جو رب آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ ایک ناپاک عورت آپ کے ساتھ رہے؟ میں اختصار کے ساتھ عرض کروں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی بولے، سونیا والدہا دے چہرے والے آ، اور باواز بلند، واللیل دیاں زلفاں والے آ، حامیم دے سونے سونے کنڈلا والے آ، علم نشرہ دے سینے والے آ، تے سونے مدینے والے آ۔ یا رسول اللہ، اس رب نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ آپ کا سایہ نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ کہ کہیں کسی کا آپ کے سائے پر پاؤں نہ آ جائے۔ جو رب آپ کا سایہ آپ کی عظمت کی وجہ سے نہ بننے دے، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ آپ کے حرم میں ناپاک عورت ہو؟ حضرت مولا علی بولے، باواز بلند پکار سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آپ کے جو نعلین مبارک ہے ان کے ساتھ گندگی لگ گئی، اللہ نے جبریل کو بھجوایا، وہ جوتا اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، اس لیے کہ اللہ کی غیرت کو یہ برداشت نہیں کہ تیرے نالین کے ساتھ بھی پالیدگی لگ جائے۔ تو جو نالین کے ساتھ گندگی برداشت نہ کرے، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی غلط عورت آپ کے نکاح میں آئے؟
اس لیے نبی کے گھر والے پاک، نبی کے گھر والے پاک جتنے بھی مومن ہیں ان کی مائیں، کتنی مائیں؟ بولو بولو کتنی؟ 11 مائیں، ان میں سے ہر ماں قابل احترام وہ شخص، میرا جملہ بڑی قابل توجہ، پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے، جو شخص ماں کے حوالے سے، ماں کے کردار کے حوالے سے بات کرے، آپ اسے کیا کہتے ہو؟ حلال دا یا حرام دا؟ بولو نا یار۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کی بات ہے۔ جو کسی بھی حضور کی بیوی کے حوالے سے غلط انگلی اٹھائے اور تہمت لگائے، وہ حلال کا نہیں ہو سکتا، وہ پکا حرامی ہے۔ بلند آواز سے پکار سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائی، اس آیت کے تحت حضور علیہ السلام کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ ساری کی ساری آئیں گی، اور پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد امام حسن آ گئے، اور بلند آواز سے بول سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لے رکھی ہے، حضور نے فرمایا اے حسن، اے حسن آ جا، ادھر نہیں بلکہ میری چادر کے نیچے آ جا۔ کالی کملی میں امام حسن آ گئے، ثم جال حسین، پھر اس کے بعد امام حسین آئے، میرے نبی نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا، ثم جاءت فاطمہ، پھر اس کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ تشریف لے آئیں، میرے نبی نے اپنی چادر کے اندر جگہ عطا فرمائی، تھوڑی دیر کے بعد ثم جاء علی، اور بلند آواز سے بول سبحان اللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے، میرے نبی نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر جگہ عطا فرمائی، اور زبان مصطفیٰ کھلی، ہاتھ اٹھے، میرے نبی نے اشارہ کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ جن اہل بیت نال پیار ہے انہیں بلند والا سبحان اللہ۔ تھکتے نہیں گئے، محبت ہے نا اہل بیت نال، بلند والا لاکھوں پھر سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، فَاذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، یا اللہ ان کو ہر ناپاکی سے دور فرما دے اور انہیں پاک صاف فرما دے۔ تو جنہیں حضور نے اپنا قرب بخشا ہو، اور قرب کی انتہا ہے، یہاں پر انتہا کی بھی انتہا ہو گئی، نہ صرف قرب ہے بلکہ رگوں میں خون مصطفیٰ بھی شامل ہے، اور بلند آواز سے پکار سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی امام حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ
جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا گونج پہ جے اہل بیت نے پیار کرن والے ہو اپنی زبانہ کھولو تو سینے دا زور لا کے آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان بابا سے بلند، آیا تطہیر سے ظاہر ہے اہل بیت، اور تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، اور ان کی عظمت کی بات کرتے ہیں امام حسن رضا خان، اور بڑی پیاری بات آپ نے سبحان اللہ بھی کہنا ہے اور پڑھنا بھی ہے، پڑھو گے کہ نہیں؟ محرمہ ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار دا ذکر ہوتا ہے کہ پاکاں دا ذکر جب بندہ کرنا شروع کر دے نا تو پاک ہو جاتا ہے، جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر اور جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، اللہ تعالیٰ اور مقام عطا فرمائے اور عزت عطا فرمائے، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان، یہی پنج تن پاک ہیں۔ جب مباہلہ ہوا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بیٹا اس بات کے حوالے سے مانتے ہو کہ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جن کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، ان کو کیا کہو گے؟ مور لگ گئی منہ تے دل تے، حیران پریشان ہو گئے، ہٹ دھرمی تے آ گئے، کہنے لگے اسی نہیں مننا۔ میرے نبی نے فرمایا پھر ایک ہی صورتحال ہے، مباہلہ کر لو۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، لے آؤ اپنے بچیاں نو، اسی بھی اپنے بچے لے آنے۔ توجہ ہے نا؟ ایک باری مینو خوش کرنے واسطے آکو سبحان اللہ، حق بنتا ہے کہ نہیں میرا بھی؟ جی اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اس حوالے سے شاہد ہے، فرمایا لے آؤ ابنانا و ابناکم، ساڈے بھی بچے آن گے تواڈے بھی بچے آن گے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ،
نِسَاءَكُمْ، ہماری بھی عورتیں آئیں گی با پردہ عورتیں، تمہاری بھی با پردہ عورتیں آئیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم بھی آتے ہیں، تم بھی آؤ، میدان میں آؤ، مل کے دعا کریں گے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، لعنت کریں گے ہم اس پر جو جھوٹا ہوگا، جو کذاب ہوگا، جھوٹ بولنے والا ہوگا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا گئے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے گھر کملی والے تشریف لے گئے. کتنا خوش نصیب گھرانہ ہے. نبی فجر دے ویلے بھی صداواں پہلاندے نے تے سلام کردے نے اہل بیت اطہار دے اتے. اے او عظمت والا گھرانہ ہے. میں تو کوئی گل کرانگا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں. یہ سبق یاد ہے نا، بڑا پرانا سبق ہے، مل کے آخنا ہے. عظمت آل نبی بھولنا، شرمانا نہیں، گھبرانا نہیں. اج سینے دا زور لا کے اہل بیت اطہار دے نال محبت دا اظہار کر. مل کے آخ عظمت آل نبی بھولنا، او عظمت آل نبی بھولنا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں. ارے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں. عظمت آل نبی بھولنا. مدر کشی تسی خود کرنی ہے، میں الف لفظہ دا سہارا لیوانگا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا دے گھر تشریف لے گئے نے. فرمایا اے فاطمہ حسن حسین نو تیار کرو تے آپ پردہ کر لو. آج نجران دے عیسائیاں دے نال مباہلہ کرنا ہے. آج خاندان نبوت نے اللہ اکبر میدان دے اندر جانا ہے. اللہ نے فرمایا ہے، حکم دیتا ہے، اے نبی اپنے گھر والیاں اپنے بچیاں اپنی عورتاں لے آو تاکہ ایک مباہلہ ہووے. اللہ اکبر. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب کچھ اس انداز دے نال بنائی. سجے پاسے امام حسن نے اہل بیت اطہار دا قافلہ ہے، اور بلند والے لاکھ سبحان اللہ. سجے پاسے امام حسن نے، کھبے پاسے امام حسین نے. فرمایا اے فاطمہ نبی دے گھر دی خصوصیت پردہ ہے. ایک دے تسی پردے دی اندر ہو لیکن ترتیب کچھ اے ہوئے گی. میرے پیچھے فاطمہ، فاطمہ دے پیچھے علی، تاکہ ظاہری تے باطنی ہر حوالے دے نال پردہ پورا ہو جائے. اللہ اکبر.
خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز دے نال چلے آئے. اینی جی گل او جڑے نجران دے عیسائی سن انہاں نے اپنے کسے بڑے جڑا بھی ہے سی انہوں جا کے دسی کہ بھائی اسی تے اے گل کر کے آئے ہاں مسلمانہ دے نبی دے نال اسی فلاں میدان دے اندر مباہلہ کرنا ہے، آؤ رل کے چلیے. اور نجران دے عیسائیاں دا جڑا بڑا سی او ویکھ رہا ہے. انہیں کی ویکھیا؟ انہیں آکھیا او عیسائیو انہاں دے نال مباہلہ نہ کرنا، باز آ جاؤ، معافی منگ لاو، جھک جاؤ، اپنی ہار تسلیم کر لو. میں اے نفوس قدسیانو دوروں ویکھ رہا ماں، انہاں دے چہریاں تو ایک ایسا نور. اور بلند بانل بول سبحان اللہ. ایسا نور اٹھ لیا ہے کہ جدی کیفیت وے زمین تو لے کے آسمان تک نور ہی نور ہو گیا، کیونکہ تیری اللہ اکبر، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے ہاتھ چک کے دعا بنا کے انہاں دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے کہ تیری پاک میں ہے پوری محبت دے نال، پوری عقیدت دے نال کہ تیری پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے، نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے، نور تیرا سب گھرانہ. اللہ اکبر. انہیں آکھیا معافی منگ لو اس گروہ دیکھ لو، اگر انہاں نے ہاتھ اٹھا دیتے تے نبی نے دعا منگ لئی تے انہاں نے آمین کہہ دیتا تے پوری دھرتی دے اتے پھر قیامت تک کوئی عیسائی نظر ہی نہیں آوے گا. اللہ دے انہاں قریب نے، اللہ دے انے حبیب نے. جاندیا جاندہ اے سبق ضرور دہرانا ہے کہ عظمت آل نبی بھولنا. ہلے چس نہیں آئی، پوری اپنا ٹل لا کے انشاءاللہ سینے دی بیماریاں دور ہون گیاں. مل کے آخرے عظمت بھولنا لوگو، عظمت بھولنا، عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگو. ارے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی بھولنا لوگو. اللہ پاک ساڑھے سارے دے سینیاں نو حضور دی اہل بیت دی محبت دے نال منور فرمائے.